أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. حکومت کا کیا بھاؤ ہے، خراسان کی گورنری کی کیا قیمت ہے، کوفے کے تخت کی کیا قیمت ہے. جب اللہ کا نبی مدعی بن کے آئے گا، ایک ہاتھ میں قاسم کو پکڑا ہوگا، ایک طرف سے معصوم عبداللہ کو انگلی میں پکڑا ہوگا، دائیں طرف سے ابو بکر لٹکا ہوگا، اور ادھر عون ہوگا، ادھر عبداللہ ہوگا، ادھر عباس ہوگا، ادھر حسین ہوگا، ادھر یزید ہوگا، اور اس کا لشکر ہوگا، ابن زیاد ہوگا. آج کوئی بچ کے جائے گا کہاں؟ یہ کیا پیغام ہے؟ ظالم کے ساتھی نہ بنو، ظلم نہ کرو، نافرمانی نہ کرو چاہے جان چلی جائے. ایک وکیل جب قاتل کا کیس لے لیتا ہے، تیار ہو جائے قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے. ایک وکیل جب ظالم اور زمین دبانے والے اور کھلے عام کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دینے والے کا کیس لے لیتا ہے، زمین دبا لی، کہتا ہے میری زمین میں میری بچواؤ، قتل کر کے آ رہا ہے، کہتا ہے میرا قتل بچواؤ، وہ کہتا ہے 1 لاکھ لوں گا، نکال کے پار کر دوں گا، وہ کہتا ہے جتنا مرضی لے لو. کیا خیال ہے یہ وکیل ابن زیاد کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا قیامت کے دن؟ میرے بھائیوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. آج سارا طبقہ ظلم سے بھرا ہوا ہے. ظالم نہ بنو. جو یہ گانے کی کیسٹیں بیچ رہے اور ننگی فلموں کے اشتہار لگا کے بیٹھے ہوئے اور ساری نسل کو گمراہ کر کے گھر میں پیسے لے جا رہے اور ہندوستان سے لڑائی اور ہندی فلمیں گھروں میں دیکھی جا رہی، یہ ان کے بھی ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ بھی بڑے ظالم. سود پہ پیسہ دینے والا وہ بھی وہی ظالم. اور میرے بھائیوں، ناچ اور گانے کی محفلیں سجانے والا وہ بھی ویسا ہی ظالم. عورتوں کو سرے بازار نچوانے والا وہ بھی ویسا ہی ظالم. اپنے میرے بھائیوں ناجائز طریقوں سے، جھوٹ سے، رشوت سے، بددیانتی سے، خیانت سے، ناپ تول کی کمی سے اور چیزوں کی کھوٹ سے اور میٹر کی بجائے گز کے ذریعے سے کپڑا ناپنے سے جو بازاروں میں ہو رہا ہے. نہ آپ اندھے ہیں، میں بازار میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن مجھے بازار والے آ کے بتاتے تو ہیں. میٹر کو دکھاتے ہیں گز ہوتا ہے، کپڑا فیصل آباد کا ہوتا ہے، مہر کراچی کی ہوتی ہے. دکھاتے کچھ اور ہیں، دیتے کچھ اور ہیں. یہ سود کے بازار، یہ جھوٹ کے بازار، یہ جوئے کے بازار، یہ سب ابن زیاد کے ساتھ کھڑا ہونے کا سامان کیا جا رہا ہے. مظلوم ہو کے مر جاؤ، حسین کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے. مظلوم ہونا کامیابی ہے، ظالم بننا ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. کوئی بھائی وکیل بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو. ایک ہوتے عنوان آ گیا. آج کا تاجر بھی ویسا ہی ظالم ہے. میں اپنی برادری کہتا ہوں، آج کا ذمہ دار بھی ظالم ہے، آج کا حکمران بھی ظالم ہے، آج کی پولیس بھی ظالم، حکومت بھی ظالم، فوج بھی ظالم. یہ ہمارے ریڑھی والا آج کا مزدور ظالم ہے. یہ بھی ریڑھی کے اوپر بیٹھا گانے سن رہا ہوتا ہے، ریڑھی پہ بیٹھا گانے سن رہا ہوتا، قرآن نہیں سنتا. آج کا ریڑھی والا ظالم، آج کے دفتر میں بیٹھا ہوا ظالم. انہیں قرآن کے نغمے بھول گئے. جنہیں ہندوستانی اور پاکستانی سر تال میں نشہ آئے، میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ حسین کے ماننے والے نہیں کہلا سکتے، یہ اللہ کے نبی کے ماننے والے نہیں کہلا سکتے. میں تھوڑا سا جذبات میں سخت الفاظ بول رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ اس لیے معافی بھی مانگ رہا ہوں کہ آخر آدمی تنگ آ کے کبھی تو بہک جاتا ہے. جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، پتہ نہیں میں کیا کیا بک رہا ہوں، کاش کوئی سمجھے زباں میری. میرے بھائیوں، مجھے کتنے سال ہو گئے ہاتھ جوڑتے ہوئے، منت کرتے ہوئے، ارے توبہ کرو، ارے توبہ کرو، ارے توبہ کرو. مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بنو. مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بنو. حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اللہ کا نبی تمہارا مدعی بن کے پیش ہوگا. ظالم بن گئے، ظالم کے ساتھی بن گئے، ظالم بن گئے، ظالم کے ساتھی بن گئے. ظالم صرف اسے نہیں کہتے جو قتل کے بازار گرم کر دے، وہ بھی ظالم ہے. وہ بھی ظالم ہے جو ترازو کو غلط تول کے سودا بیچ دے. وہ بھی ظالم ہے جو میٹر کی بجائے گز کے ساتھ تول کے ناپ کے دے دے. وہ بھی ظالم ہے جو تیل میں ملاوٹ کر کے دے دے. وہ بھی ظالم ہے جو چیزوں میں کھوٹ ڈال کے دے دے. وہ بھی ظالم ہے جو رشوت کے بازار گرم کرے. وہ بھی ظالم ہے جو بینکوں میں پیسے رکھ کے سود لے رہا ہو. وہ بھی ظالم ہے جو سود پہ پیسے دے رہا ہو. وہ بھی ظالم ہے جو نافرمانی کے نقشے قائم کر رہا ہو، شراب پی جا رہی، پلائی جا رہی. وہ بھی ظالم ہیں جن کے گھروں میں ناچ گانے کے نظام بنائے جا رہے، دیکھے جا رہے، سنے جا رہے. نوجوان گاڑیاں چلا رہے اور گانے سنتے جا رہے. اگر کہیں ٹکر ہو کے موت آ گئی تو اللہ کو کیا بتائیں گے میں کیا سنتا ہوا آیا ہوں تیرے پاس.
میں ایک فرد کی بات نہیں کر رہا یا ایک گروہ کی بات نہیں کر رہا. میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں، ہم تالاب میں سارے ننگے ہیں، ہم سب نے بغاوت کی ہے، ہم نے اپنے مولا کو ناراض کیا ہے. بھائیو اللہ کے واسطے لوٹو لوٹو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو توبہ کرو. آج پھر کربلائیں قائم ہو چکی ہیں، آج پھر عراق کی سرزمین میں ایک اور کربلا کی تاریخ لکھی جا رہی ہے. اور مجھے میرے رب کی قسم میں نجومی نہیں ہوں، لیکن کربلاؤں کے بعد بہار آیا کرتی ہے. پتہ نہیں ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے، لیکن میری بات لکھ لو، اس کربلا کے بعد بھی بہار آئے گی. جب بھی اس امت کا خون بہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلیاں کھلا دی، پھول مہکا دیے، باد صبا آئی، اندھیری راتیں کٹ گئی، ظلم چھٹ گیا، ہدایت کے سورج نکلے، ہواؤں کے رخ بدلے، خزاں بھاگتی چلی گئی، بہار آتی چلی گئی، اور پیرہن سبز درخت پہنتے چلے گئے، سارا باغ معطر ہوتا چلا گیا. جب بھی باطل نے اکٹھے ہو کر اسلام کو مٹانا چاہا، اسی وقت اللہ نے اس کو زندہ کر کے دکھایا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کوئی کیسے بجھا سکتا ہے جس چراغ کو اللہ نے جلایا ہو؟ اسے کوئی نہیں بجھا سکتا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہیں مٹا سکتی. لیکن یہ ہماری توبہ کا وقت ہے کہ یہ زمین پھر مسلمانوں کے خون سے لالازار ہو رہی ہے. بے شک آج کے معصوم بچے عبداللہ جیسے تو نہیں ہیں، ابو بکر قاسم جیسے تو نہیں ہیں، آج کے ذبح ہونے والے نوجوان عباس تو نہیں بن سکتے، پر اسی دھرتی میں یہ کربلا قائم ہو رہی ہے. ہم اللہ سے دعا ضرور کریں گے کہ اللہ ان کا حشر انہی کے ساتھ کروا دے. جیسے کوئی معصوم، میں تو کل سے پرسوں سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ کوئی بچہ مرے حسین کے عبداللہ کو بھیج دے اس کا استقبال کرنے کی. کوئی ماں مرے اللہ فاطمہ کو بھیج دے اس کا استقبال کرنے کے لیے. کوئی باپ مرے اللہ حسین کو بھیج دے اس کا استقبال کرنے کے لیے. کوئی بھائی مرے اے اللہ عباس کو بھیج دے اس کے استقبال کے لیے. کوئی چچا زاد مرے اے اللہ اون کو بھیج دے، عبداللہ کو بھیج دے ان کے استقبال کے لیے. کوئی بوڑھا مرے، کوئی جوان مرے، کسی پر خنجر چلے، اے اللہ ان مقدس روحوں کو تکلیف دے. اور آ کر آج کی کربلا میں، آج کی صحرا میں، اے اللہ جو شہادت کے جوڑے سرخ پہن رہے اور جن کی گردنوں سے ٹپکنے والا خون آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ بن رہا ہے اور فصل بہار کے لیے وہ کھاد کا کام دے رہا ہے، اے اللہ ان کو بھیج دے، ان کا استقبال کریں. وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ بھی تو توبہ کرو. اب بھی پتلونے پہنتے ہوئے آپ اب بھی پتلونے پہنتے ہو، اب بھی ٹائیاں گلے میں لٹکاتے ہو، اب بھی داڑیاں منڈاتے ہو، اب بھی شیو کرواتے ہو، ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آیا، ابھی بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی، تمہارے کانوں کے پردے نہیں کھلے، تمہیں ابھی بھی دوست اور دشمن کی کوئی تمیز نہیں. اب بھی عورتیں پردہ نہ کریں اور کھلے بال لے کر بازار میں آ جائیں. یہ نسل اب بھی داڑیاں منڈائے، پتلونے پہنیاں لگائے، کوٹ پہنے اور انہی کی تہذیب میں عزت سمجھے. تو میں کس پتھر سے ٹکر ماروں، کس پتھر سے جل کو جا کر سناؤں؟ اگر یہ درد بھری بات میں پتھر کو سناتا وہ بھی روتا، اس کے بھی چیخ نکل جاتی. پر میرے سامنے پتہ نہیں کون سے پتھر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اتنا کچھ امت کے ساتھ ہوا پھر بھی انہیں ہوش نہیں آئی. اب بھی دشمن کی شکل سے پیار، دشمن کے لباس سے پیار، اور اب بھی اسکولوں میں بچے ٹائیاں پہن کے اور پتلونے پہن کے جا رہے ہیں. اور اب بھی میں کتنے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں کس حال میں میرے جمعے کی نماز میں ننگے سر بیٹھے ہوئے. اب بھی تمہیں کوئی نہیں سمجھ میں آیا کہ تمہارا محبوب کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے. ابھی تمہیں نہیں سمجھ میں پھر تم کب ہوش میں آؤ گے؟ کب تمہیں ہوش آئے گا کہ مجھے کس کے سانچے میں مرنا ہے؟ جن نافرمانیوں پر ہمیں سزائیں مل رہی ہیں. وہ نافرمانیاں فیصلہ آباد میں بھی ہو رہی ہیں، وہ لاہور میں بھی ہیں، وہ اسلام آباد میں بھی ہیں، وہ کراچی میں بھی ہیں، وہ ہر جگہ ہیں، وہ ہر جگہ ہیں. میرے بھائیوں، جب کبھی اللہ خوش تھا، جب کبھی راضی تھا تو میدان ایسے نہیں گرم ہوا کرتے تھے، فرشتے آیا کرتے تھے، فضائیں بدل جاتی تھیں. بدر کے میدان میں ہوا چلی، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جبریل آ گیا فرشتے لے کر. پھر ہوا چلی، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا میکائیل آ گیا فرشتے لے کر. ابابیل اللہ کی مر نہیں گئی، جبرائیل میکائیل کہیں چلے نہیں گئے. اللہ کی طاقت کو زوال نہیں، اس کے لشکروں میں کمی نہیں، اس کی طاقت میں ضعف نہیں، اس کے علم میں کمی نہیں. وہ سو نہیں گیا، وہ غافل نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ کافروں کا نہیں بنا، اب بھی ہمارا ہی ہے،
اب بھی وہ کافر کا ہو ہی نہیں سکتا ہے ہی ہمارا. ماں باپ بھی تو بچوں کی پٹائی کرتے ہیں, ماں باپ بھی تو بچوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتے ہیں, ماں باپ بھی تو بچوں پر لاٹھی اٹھاتے ہیں اور جوتا اٹھاتے ہیں. ماں ہی ہوتی ہے ماں جو مار 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 کے بچے کی کمر لال کرتی ہے. اللہ اب بھی ہمارا ہے, پہلے بھی ہمارا تھا, پھر بھی ہمارا رہے گا کہ اس دھرتی میں کلمہ گو ہم ہیں, کافر نہیں ہیں میرے بھائیوں. لیکن اللہ پاک کو منانے والا مجمع نظر کوئی نہیں آتا, مجمع کوئی نہیں نظر آتا. وہ تو مقدس علی کی سرزمین, ابن سیرین کی سرزمین, انس کی سرزمین, نوح کی سرزمین, سلمان فارسی کی سرزمین, جابر بن عبداللہ کی سرزمین, حسن بصری کی سرزمین, ابن سیرین کی سرزمین, جنید بغدادی کی سرزمین, عبد القادر جیلانی کی سرزمین, سر سکتی کی سرزمین اور منصور حلاج کی سرزمین, ابو بکر شبلی کی سرزمین. لاکھوں اللہ کے محبوب جہاں پیوند خاک ہوں. رابعہ بصری کی زمین ہے, لیکن میں رابعہ بصری والی جیسی عورتیں کہاں سے ہم لائیں, عباس جیسے شاہ سوار کہاں سے لائیں, جنید جیسے معرفت والے کہاں سے لائیں, عبد القادر جیلانی جیسے تاج الاولیاء کہاں سے لائیں. جب فیصل آباد کے بازاروں میں آج بھی گانے کی سرتال ہو, آج بھی عورتیں بے پردہ ہوں, آج بھی نوجوان داڑیاں مڈائیں, بوڑھے داڑیاں مڈا رہے, اور آج بھی پتلونے کوٹ پینٹ ٹائیاں پہن کے ہوں, بینکوں کے اسی طرح سرگرم. تو اتنا تو کرو, بینکوں سے پیسے سیون سے نکال کر کرنٹ میں ڈال دو, اتنی توبہ تو کرو. اپنے اکاؤنٹ تو بدل لو, سود سے نکال کر کرنٹ میں ڈال دو. جھوٹ سے توبہ کا میں ہاتھ جوڑا ہوں, ساتھ معافی بھی مانگ رہا ہوں کہ میں آج بیٹھ گیا ہوں, پاگل ہو گیا ہوں, اس لیے میں بدتمیزی, مجھے پتا میں نے کبھی ایسی بدتمیزی نہیں کی, لیکن ہاں مجھ سے بدتمیزی ہو رہی ہے, میں اس لیے معافی مانگ رہا ہوں. میں معافی مانگ رہا ہوں. میں تنقید میرا شیوا نہیں, نہ ہماری ترتیب ہے, نہ ہماری عادت ہے, لیکن غم انسان کو دیوانہ بنا دیتا. آپ تو میدان میں نہیں, آپ تو صبح اٹھ کے دکان جاتے, دکان سے گھر آ جاتے. ہمیں 32 سال ہو دھکے کھاتے ہوئے, صرف اس امید پر یا اللہ کبھی تو باہر آئے. اپنی محنت کو ٹوٹتا دیکھ کر ہر کوئی دیوانہ ہو جاتا. ہماری 15 ایکڑ کپاس خراب ہوئی, صرف 15 ایکڑ صرف. اور میرا بھائی صبح سے شام تک اس نے کسی سے بات نہیں کی. تو کیا ہوا, 15 ایکڑ کی کیا اوقات ہے, 1.5 لاکھ کی فصل خراب ہو گئی, سے کیا ہو گئی. محنت کے ٹوٹنے پر ہر کوئی دیوانہ ہو جاتا. میں نے نہ کوئی ذمہ دار رکھ لیا, نہ تجارت کی, نہ کاروبار کیا. 32 سال ہو گئے اسی دشت میں پھرتے ہوئے, لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے. بیوی چھوڑی, بچے چھوڑے, گھر چھوڑا, اس لیے چھوڑا کہ شاید باہر ہم بھی دیکھ لیں. تو جب نہیں کچھ نظر آتا تو پھر آدمی ایک وقت پر آتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, دیوانہ ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے آج سارے معاف کرنا, میں دیوانگی میں بول رہا ہوں, پاگل پن میں بول رہا ہوں. محرم ہو, حسین کی یاد ہو, اور اس کے تڑپتے لاشیں آنکھوں کے سامنے ہو, اس کی آنکھوں کے سامنے کٹتی تڑپتی نظر آ رہی ہو, اور پھر فیصلہ آباد میں نوجوان ناچ رہے ہوں, گا رہے ہوں, شرابیں پی رہے ہوں, زنا کر رہے ہوں, کاروباری جھوٹ بول رہے ہوں, ناپ تول میں کمی کر رہے ہوں, عورتیں بے پردہ پھر رہی ہوں. تو اپنی محنت کے ٹوٹنے پر کون دیوانہ نہیں ہوتا. اب بھی اگر توبہ نہیں کرو گے تو کون سا دن آئے گا جب تم توبہ کرو. اب بھی اگر تمہیں اپنے نبی کی معاشرت پسند نہیں آئے گی تو کون سا دن باقی ہے. کیا قیامت کا انتظار ہے. ہندوستان ازلی دشمن کتنے اخباروں نے سر پیٹا اور کتنے لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا. تو مہندی تو ارغستان کالونی میں بھی سر رچائی جاتی, دلہا کو ٹائی پہنائی جاتی, کوٹ پہنایا جاتا ہے, بیلٹ پہنائی جاتی, شیو کروائی جاتی. جو داڑھی رکھ لے مائیں کہتی ہیں تجھے لڑکی کون دے, تیری شادی کیسے ہو. کیا ظلم ہے. صرف امریکہ ظالم نہیں ہے, گلستان کالونی والے بھی ظالم ہیں. صرف ہماری حکومت ظالم نہیں ہے, ہمارے میں بھی ظالم, ہماری حکومت بھی ظالم, ہمارے تاجر بھی ظالم, ہمارے ذمہ دار بھی ظالم, ہماری عورتیں بھی ظالم, ہمارے مرد بھی ظالم. ہاں استثناء تو ہر جگہ ہے. کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے چھت قائم ہے آسمان کی, دھرتی کا فرش بچھا ہوا ہے, لیل و نہار کی گردش ہے, وہ بھی اٹھ جاتے تو شاید قیامت کب کی آ چکی ہوتی. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, ہے اللہ کے بندے اور بندیاں جن کی برکت سے جہان قائم ہے, لیکن
ہم تو اس میں سے نہیں ہیں۔ تو آج تو